ضرورت سے زیادہ اچھے نہ بنو، عزت کھو دو گے اپنی۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ احسان فراموش لوگوں کی وجہ سے انسان کا دل اتنا بدظن ہو جاتا ہے کہ بندہ اگلی بار اس کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے 100 بار سوچتا ہے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن بار بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کے مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائے تو آگ لگا دیتے ہیں۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان سے ہی مل جائیں گے۔ ایسے منافق لوگوں کے ساتھ رہنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ بندہ اکیلا رہ لے، جو اوپر سے تو بہت پیار جتاتے ہیں اور اندر ہی اندر جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود رہتی ہے۔ لوگ آج کل آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، اور بعد میں ایسے شور کرواتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہے، سارا قصور تو ہمارا تھا۔ میں نے ماحول کی آنکھوں کی عبارت پڑھ کر دل کے مفہوم سمجھنے کا ہنر سیکھا ہے۔ میں نے مصنوعی رواداری کی ضربیں کھا کر اپنی ہر ذات کے اندر کا سفر سیکھا ہے۔ زندگی میں فلیش بیک آ بھی جائے تو کہانی وہیں سے شروع نہیں ہوتی جہاں سے فلم چھوڑی جاتی ہے۔ زندگی میں وقت ہوتا ہے جس کو کوئی ڈائریکٹ باندھ نہیں سکتا۔ دھوکہ ہے ایک سفر ہے منزل کا ہر خیال، سچ پوچھئے تو سارا سفر واپسی کا ہے۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ آپ کی رازداری دوسروں کے رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ میری چپ کے 1000 مطلب ہے۔ پہلا یہ ہے کہ تو کلام کرے۔ لفظوں کو اختیار کے ساتھ استعمال کیا کریں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کس ذہن میں کب تک اور کتنی بار گردش کریں گے۔ جب ہمیں کتابوں سے سیکھنے کا وقت ملتا تھا تو بہت نیند آتی تھی، آج زندگی نے سکھایا تو نیند کیا، ہوش اڑ گئے۔ ایک انسان جب مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، لیکن جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ جن کے دل میں مکافات عمل کا خوف ہو، وہ لوگ برا کرنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں۔ بات نیت کی ہوتی ہے۔ کوئی کعبہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹ آتا ہے اور کوئی گھر بیٹھے رب کو پا لیتا ہے۔ رشتوں میں اتنا بھی کمپرومائز نہ کیا کریں کہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے کہ آپ بھی انسان ہیں۔ مجھے اگر زندگی میں کسی چیز سے نفرت ہو گئی ہے تو وہ اپنے حق پر ہو کر وضاحت کرنا، صفائیاں دینا، کیونکہ جب اگلا انسان آپ کو سمجھنا ہی نہیں چاہے تو خاموش ہو جانا چاہیے، اتنا خاموش کہ وہ انسان آپ کو پہلے جیسا سننے کے لیے ترسے۔ کپڑے اچھے یا برے نہیں ہوتے، کپڑوں کے اندر جو انسان ہوتا ہے نا، وہ اچھا یا برا ہوتا ہے۔ اگر اچھے کپڑوں کے اندر انسان ہی اچھا نہ ہو تو کیا فائدہ۔ میری منزلیں بھی عجیب تھی، میرا یقین بھی تھا کمال پر، کبھی سب کچھ ملا بنا طلب، کبھی کچھ نہ ملا سوال پر۔ سوچنے والوں کی دنیا اور دنیا والوں کی سوچ میں فرق ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض بھی ہوں تو عزت اور کردار پر بات نہیں کرتے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ ہم زندہ بندوں کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دے دیتے ہیں۔ کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ جب روزی تنگ ہو جائے تو استغفار زیادہ کیا کرو تاکہ رزق کے دروازے کھل جائیں۔ آج کے دور میں لفظ کہنے والوں کا کچھ نہیں جاتا، لفظ سہنے والے کمال کرتے ہیں۔
انسان کی طاقت اور بساط صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنا چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ صرف پیسوں کا ہونا رزق ہی نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی بہترین رزق میں شامل ہے۔ زندگی میں 2 چیزیں یاد رکھیں، جب آپ اکیلے ہوں تو اپنے خیالات کا خیال رکھیں، اور جب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں تو اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ موم بتی کو وہی دھاگا جلاتا ہے جس کو وہ ساتھ لیے پھرتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی اکثر وہی لوگ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں جن کا ہم نے کسی موڑ پر ساتھ دیا ہوتا ہے۔ کسی کی بدزبانی کا جواب دینے کے لیے اگر مخالف کی طرح گھٹیا انداز بیان اپنانا پڑے تو یہ فریقے کی واضح کامیابی کا اعلان ہے کہ اس نے گھسیٹ کر آپ کو آپ کی جگہ سے نیچے اتار پھینکا اور اپنے برابر لے آیا۔ دستے ضروریات میں بڑھتا چلا گیا، میں بے پناہ شخص تھا گھٹتا چلا گیا، پیچھے ہٹا میں راستہ دینے کے واسطے، پھر یوں ہوا کہ راہ سے ہٹتا چلا گیا، عجلت تھی اس قدر کہ میں کچھ بھی پڑھے بغیر اور آگ زندگی کے پلٹتا چلا گیا۔ مجھے کسی کے جھوٹ سے مسئلہ نہیں ہے، میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنے والا کون ہے۔ میرے لیے سب کے جھوٹ معنی نہیں رکھتے۔ چھوٹے لوگ چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کاش والدین کبھی بوڑھے نہ ہوں، بیمار نہ ہوں، غمگین نہ ہوں اور کبھی جدا نہ ہوں۔ آمین۔ کہتے ہیں کہ وقت دکھائی نہیں دیتا مگر دکھا بہت کچھ جاتا ہے۔ بات صرف یقین کی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ پر ہی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ کہتے ہیں سگریٹ نہ بنو، استعمال کے بعد پیروں تلے رودے جاؤ گے۔ ایسا نشہ بنو کہ تمہیں استعمال کرنے والا تباہ ہو جائے۔ قبر کی تنہائیوں سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کو مضبوط سمجھیں۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کا عادی ہو جائے تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ دنیا میں سب چیز مہنگی ہے، بھروسہ بنانے میں عمر بیت جاتی ہے اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔